إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النمل کا تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ دوسرے رکوع کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، 2-3 آیتیں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد تیسرا رکوع بھی پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قال، کہا اس نے، سلیمان علیہ السلام نے کہا، ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقتا، کیا تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے، اذهب بکتابی ھذا، تو میرے اس خط کو لے جا، فالقی، پھر تو ڈال دے اسے، الیہم، ان کی طرف، ثم تول عنہم، پھر تو ہٹ جا ان سے، فانظر، پس تو دیکھ، ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت، کہا، جب وہ خط گیا تو اس ملکہ نے کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، انی القیا، کہ بے شک ڈالا گیا، مجھے دیا گیا، الیہ، میری طرف، کتاب کریم، ایک عزت والا خط، انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، اللہ تعالی علیہ، کہ نہ تم سرکشی کرو مجھ پر، واتونی مسلمین، اور تم سب آؤ فرما بردار بن کر۔ قالت، اب اس ملکہ نے کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی، تم مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعہ، نہیں ہوں میں قطعی فیصلہ کرنے والی، امرن، کسی بھی کام کا، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم سب حاضر ہو جاؤ میرے پاس۔ قالوا، ان سب نے کہا، نحن اولو قوہ، ہم بہت قوت والے، طاقت والے، و اولو بأس شدید، اور شدید سخت جنگ کرنے والے ہیں، والامر، اور معاملہ، الیکی، تیرے پاس ہے، فانظری، پس تو دیکھ، ماذا تأمرین، تو کیا حکم دیتی ہے ہمیں۔ قالت، اس نے کہا، ان الملوک، بے شک بادشاہ، اذا دخلوا، جب وہ سب داخل ہوتے ہیں، قریۃً، کسی بھی بستی میں، افسدوها، تو وہ سب فساد کر دیتے ہیں، وجعلوا، اور وہ کر دیتے ہیں، اعزت اہلھا، اذلہ، اس کے عزت والے رہنے والوں کو، اذلۃً، ذلیل بنا دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کرنے والے۔ وانی مرسلۃ، بے شک میں بھیجنے والی ہوں، الیہم، ان کی طرف، بہدیہ، کچھ تحفے، فناظرۃ، پھر دیکھنے والی ہوں، بما یرجع المرسلون، کہ وہ ہمارے قاصد کیا پیغام واپس لوٹاتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، پھر جب آئے قاصد سلیمان علیہ السلام کی طرف، قالا، اس نے کہا، اتمدوننی، کیا تم سب میری مدد کرتے ہو، بمال، مال کے ساتھ، فما آتانی اللہ، پس جو مجھے دیا ہے اللہ نے، خیر، وہ بہتر ہے، مما، اس سے جو آتاکم، اس نے دیا تمہیں، بل انتم، بلکہ تم، بہدیتکم، اپنے اس ہدیے اور تحفے سے، تفرحون، تم سب خوش ہوتے ہو۔ ارجع، تم واپس لوٹ جاؤ، الیہم، ان کی طرف، فلنأتینہم، پس ہم ضرور بھی ضرور لائیں گے ان کے پاس، بجنود، لشکروں کے ساتھ، ایسے لشکر لائیں گے، لا قبل لہم، کہ جن کا کوئی مقابلہ کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور ہم ضرور نکال دیں گے انہیں، منہا، اس سے، اذلۃً، بہت ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ سب ذلیل ہوں گے، بے عزت ہوں گے اور ذلیل ہوں گے۔ قالا، کہا اس نے، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ایکم، سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی بیٹھے تھے، ایکم، کون ہے تم میں سے، یأتینی، کہ وہ لائے میرے پاس، بعرشہا، اس کے تخت کو، قبل، پہلے اس کے، یأتونی، کہ وہ سب آئیں میرے پاس، مسلمین، فرما بردار بن کر۔ قالا، اس نے کہا، عفریت نامی ایک جن نے کہا، من الجن، جنوں میں سے، انا آتی کا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس، بھی اس کے تخت کو، قبل، اس سے پہلے، ان تقوما، کہ آپ اٹھیں، من مقامک، اپنی جگہ سے، وانی، اور بے شک میں، علیہ، اس پر، لقوی، یقیناً طاقت رکھنے والا ہوں، امین، امانت دار ہوں۔ قال الذی، کہا اس آدمی نے، عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا، میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس، بھی اس کو، قبل، اس سے پہلے کہ، ان یرتدہ، لوٹے، الیک، آپ کی طرف، طرفک، آپ کی آنکھ، آپ پلک جھپکیں، آنکھیں بند کر کے کھولیں، وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ فلما رآہ، پھر جب دیکھا سلیمان علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو جب دیکھا، مستقرہ، کہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، قالا، تو کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، لیبلونی، وہ مجھے آزماتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، اشکر،
کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں ام اکفر، یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جو بندہ بھی شکر ادا کرے گا، فإنما يشکر لنفسہ، تو بے شک اس کا شکر اس کی اپنی ذات کے لیے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، میرا رب بہت بڑا بے پرواہ ہے، کریم بہت کرم والا ہے۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، نکیرو، صورت بدل دو، کچھ تبدیلی کر دو، عرشا، اس کے تخت میں، ننظر، ہم دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ راہ پاتی ہے، ام تکون، یا ہے وہ من الذین، ان لوگوں میں سے لا یہتدون، جو نہیں راہ پاتے۔ فلما جات، پھر جب وہ آئی، قیلا، اسے کہا گیا، اہٰذا عرشک، کیا یہ تیرا تخت ہے؟ قالت، اس نے کہا، کأنہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہم دیے گئے تھے علم، من قبلہا، اس سے پہلے، وَكُنَّا مسلمین، اور ہم سب فرما بردار ہیں۔ وَصَدَّہا، اور اسے روکا اسے، ما کانت، جس کی وہ تھی، تعبد، عبادت کرتی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ تھی کافر لوگوں میں سے۔ قیلا، اسے کہا گیا، ادخل الصرح، تو داخل ہو جا اس محل میں۔ فلما رأته حسبته لجا، پھر جب دیکھا اس نے تو سمجھا اس کو گہرا۔ وکشفت، اور اس نے کپڑا ہٹایا، عن ساقیہ، اپنی پنڈلیوں سے، قالا، کہا، انہو، بے شک وہ، صرح، ایک محل ہے، ممرد، جو جڑا ہوا ہے، من قواریر، شیشوں سے۔ قالت، وہ کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، واسلمت مع سلیمان، اور میں فرما بردار ہو گئی، مطیع ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس رکوع کا ترجمہ دیکھ لیا ہم نے، سلیمان علیہ السلام کا اور ہدہد کا جو واقعہ ہے وہ اس میں مکمل ہو رہا ہے۔ ملکہ بلقیس، اس کا نام ملکہ بلقیس تھا، جس کا واقعہ یہاں پر ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں پچھلے رکوع میں، ہدہد نہیں مل رہا تھا، اور کس لیے اس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ کہ پانی تلاش کرنا تھا۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، ہدہد آ گیا اور اس نے کہا، میں نے تو ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ بادشاہ ہے، حکومت کرتی ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کو رب مان رہے ہیں، اور ان کو کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے؟ اللہ تسجدوا للہ الذی، کیوں وہ سجدہ نہیں کرتے اس ذات کو جس نے یخرج الخبا فی السماوات والارض۔ تو وہ ہدہد بھی عقیدہ توحید والا تھا، وہ بھی سمجھتا تھا کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم دیکھتے ہیں، ہم تیرا امتحان لیتے ہیں، کیا یہ جو تو بات کر رہا ہے اس میں تو سچا بھی ہے کہ نہیں؟ قال سننظر، ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقتا، کیا تو سچ کہتا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے، تیرا یہ دعویٰ، تیرا یہ پیغام سچا ہے یا جھوٹا؟ اذهب بکتابی ھذا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ میرا خط لے جاؤ، فالقی، پھر اسے ڈالو، الیہم، ان کی طرف، ثم تول عنہم، پھر تم ان سے ہٹ جاؤ، فانظر، اور پھر دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب آج بھی پرندے خط لے جاتے ہیں، پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے تو تابع تھے پرندے، وہ ان کی بولیاں بھی جانتے تھے، ان کے حکم کے مطابق وہ عمل کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور بھیج دیا اس کو، اور کہا کہ اس میرے خط کو لے جاؤ اور پھر دیکھنا، ثم تول عنہم، خط دے کر ثم تول عنہم، پھر ان سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی دور ہو جانا اور ان کے سر پہ سوار نہیں رہنا۔ یہاں سے بھی ادب سکھایا جا رہا ہے، خط کا یا پیغام کا، کوئی پیغام لے کے جائے کہیں تو کیا ہو، پیغام دے کر پھر ان کے سر نہ ہو جائے، جو چیز کہنی ہے، بتانی ہے، پیغام دے دیا، خط دینا ہے، کوئی چیز ڈیلیور کرنی ہے، وہ پہنچا دیا آپ نے، اب سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، شادی کا پیغام لے کے آئے، فلاں کی شادی ہے، اب وہ رویہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کو جواب کیا دیتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، سر پہ سوار ہو گئے۔ ایسے نہیں کرنا، یہ ادب ہے۔ ثم، پھر ان سے ہٹ جاؤ، فانظر، پھر دور ہٹ کے پھر دیکھنا، ان کو مہلت دینا، سوچنے کی، سمجھنے کی، جواب دینے کی، اور پڑھیں گی، کیونکہ نیا پیغام ہوگا تو وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ان کو مہلت دینا، موقع دینا۔
اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بندے سے کوئی بات کیا، آپ نے کوئی سوال کیا ہے یا کوئی چیز پوچھی ہے یا کوئی ان کو پیغام دیا ہے، ان کو اس پیغام پر غور کرنے دیں، سمجھنے دیں، ان کو مہلت دیں، جواب سوچنے کی، سمجھنے کی مہلت دیں ان کو، پھر دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت، تو اب ہدہد گئے، اس نے جا کر جو ہے وہ خط دے دیا، اور سائڈ پہ ہو کے، اسی محل میں سائڈ پہ ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے خط کھولا، ملکہ نے پڑھا اور پھر کہنے لگی یا ایھا الملأ، اے درباری، اور دربار کے جتنے بھی اس کے مشیر تھے، جتنے بھی اس کے، وہ خود بادشاہ تھی، اس کے جتنے وزیر تھے، انہوں نے اپنے وزراء کو بلایا، درباریوں کو بلایا، اور انہیں کیا کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، انی القی علی کتاب، مجھے بڑی عزت والا خط ملا ہے، کریم عزت والا خط۔ اب خط بھی جو پیغام، یعنی جو خط لکھا ہوا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی عکاسی کر رہا تھا نا، سلیمان علیہ السلام کا امیج ظاہر کر رہا تھا۔ آپ کیا ہیں، آپ بھی کسی کو خط لکھتے ہیں نا، آپ کا خط وہ آپ کی عکاسی کر رہا ہے، جس طرح آپ کا لباس آپ کی عکاسی کرتا ہے، آپ کا امیج ظاہر کرتا ہے، اسی طرح آپ کا پیغام، آپ کا لیٹر، آپ کا میسج، آپ کی گفتگو کا انداز، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں۔ آپ کی گفتگو کا انداز اچھا ہے تو سمجھیں گے کہ اچھا ہے، آپ کی گفتگو میں تحمل ہے، صبر ہے، برداشت ہے، تو دیکھنے والے، سننے والے سمجھیں گے کہ اچھا انسان ہے۔ یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بڑے جو ہے ترتیب کے ساتھ خط لکھا، بڑی بہترین جو ہے رائٹنگ کے ساتھ، بڑے اچھے کاغذ پر، یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے کوئی آدھے ٹکڑا کاغذ کا پکڑا، اس پہ 2 لائنیں لکھی اور بھیج دیا، نہیں، اس پہ مہر لگائی، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ، جس طرح ایک جو ہے اسٹیٹ کا خط ہوتا ہے، اسٹیٹ کی طرف سے تھا نا، حکومت تھی ان کی، ایک بڑا اقتدار تھا، اس کی طرف سے خط جا رہا ہے، تو پہلے بھی اس کے پاس خط آتے ہوں گے، یہ اب کا نہیں ہے، شروع سے جو ہے وہ یہ خط کا پیغام دینے کا، جو میسج پہنچانے کا جو رواج ہے وہ چلا آ رہا ہے، بہت پرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بادشاہوں کے نام خط لکھے تھے، ان خطوط میں بھی کیا تھا، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھی، یہاں بھی یہی ہے، اس میں کیا لکھا تھا، انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا ہوا تھا۔ آج بھی یہی انداز ہے، خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بادشاہوں کو خط لکھے، ان کا انداز بھی یہی تھا، ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور لکھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور فلاں کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ فلاں جو بادشاہ ہیں وہ بغیر مہر کے جو ہے وہ خط تسلیم نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہر بنوائی، اس مہر پہ، خط کے نیچے وہ مہر لگایا کرتے تھے، جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی امیج میں، پکچر میں، جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ اوپر لکھا ہے ایک لائن میں اللہ، اور درمیانی لائن میں رسول، اور نیچے محمد الرسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہر بنوائی، اور وہ مہر خط کے نیچے لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ایک پتہ چلے کہ اوریجنل ہے، اوریجنل فلاں بندے کی طرف سے یہ آیا ہوا ہے۔ تو اس میں کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ، اور اگلی لائن کیا تھی، اللہ تعالی علیہ، تم سرکشی نہ کرو میرے مقابلے میں، پتہ چل گیا کہ سلیمان ہے، بادشاہ ہے، اس کی طرف سے خط ہے، اور تو نہیں، اور تم آ جاؤ میرے فرما بردار بن کر، مسلمان بن کر، ورنہ ہم تمہارے اوپر آ رہے ہیں چڑھائی کرنے کے لیے، تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے۔ اب خط کا انداز بھی بڑا پیارا، اور پھر دیکھیں خط میں لکھا ہوا کیا ہے، 3-4 جملے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مختصر بات، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، کسی کو پیغام دینا ہے، میسج دینا ہے تو 2 ٹوک بات کریں، مختصر بات کریں، بامعنی بات کریں، ٹھیک ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو ودل، اور خوب دلیل والی ہو، تھوڑی بات کریں آپ اور بامقصد بات کریں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی تحریر پڑھنے کو جب ملتی ہے تو پڑھتے پڑھتے بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل بات کیا تھی، اصل مقصد کیا تھا۔ کئی ساتھی بھی ایسے ملتے ہیں، ایک ساتھی ہیں ہمارے پاس، ادھر ہمارے پاس نماز پڑھتے ہیں، کئی دفعہ مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں یا کوئی ایسے بات بتانے لگتے ہیں، میں تو ان کو کئی دفعہ کہا ہے، میں نے ان کو
بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے ہر چیز کا. میں ان کو کہتا ہوں بزرگوں آپ نے بات کرنی کیا ہے وہ مجھے بھول گیا. آپ کی بات کا مقصد کیا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ ہو گیا آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ بھول گیا مجھے. یا جو بات آپ بتانے کے لیے آپ نے بات شروع کی، وہ کوئی بات بتانے کے لیے بات شروع کرتے ہیں، وہ پھر ادھر ادھر سے بات لے گئے گھما کے کہیں اور ان کو خود کو بھی نہیں پتا چلتا کہ میں کہاں سے کہاں بات لے گیا. پھر ان کو بتانا پڑتا ہے جی آپ نے تو اس بات کا جواب دینے کے لیے بات اپنی شروع کی اور آپ کہانی کہیں اور لے گئے. ٹھیک ہے نا. تو کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو بامقصد بات ہے بتانے کی وہ بتانے لگیں گے. یہ نہیں ہوتا، بعض لوگ اس طرح کی عادت کے بھی ہوتے ہیں، وہ اصل بات جو ان سے پوچھی جائے وہ بتانا نہیں چاہتے، اس کو چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس بات کو چھپانے کے لیے وہ بات کو گھما پھرا کر کہیں اور لے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ایسی ہے وہ اصل بات چھپانا نہیں چاہ رہے، اصل بات بھی انہوں نے بتانی ہے، لیکن وہ اتنا جو ہے لمبی کر کے اتنا تفصیلاً بتا رہے ہیں کہ وہ اصل بات بھول گئی اور درمیان سے بات کہیں اور نکل گئی. ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. بامقصد بات کریں، کم بات کریں، اور جتنا پوچھا گیا ہے اتنا بتائیں تاکہ اگلا بندہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، اور جو ہے جو مقصد کی بات ہے وہ فوت نہ ہو جائے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ٹائم کسی اور، انرجی ساری آپ نے کسی اور کام پہ لگا دی، جو مقصد والی بات تھی وہ بھول گئی. تو بامقصد بات ہونی چاہیے. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بامقصد بات کی، چاہے کسی کو پیغام دیں، کسی کو خط لکھیں، میسج کریں، یا موبائل فون پہ اب دیکھیں نا گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، لمبے لمبے جو ہے وائس میسج کیے جا رہے ہیں. وائس میسج کی سہولت آ گئی تو لمبی لمبی باتیں. اور بعض دفعہ ہمارا سوال جواب کے گروپس بھی ہیں، ان میں بھی کئی خواتین سوال کرتی ہیں، بھائی سوال کرتے ہیں. کچھ اچھے ہوتے ہیں، دو ٹوک سوال کرتے ہیں، تو بس جو بات پوچھنی ہے وہی بتانی ہے. ٹھیک ہے نا. کئی ہوتے ہیں بات تھوڑی پوچھ رہے ہیں اور تفسیر اور ان کی تمہید اور ادھر ادھر کی سٹوری وہ لمبی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بندہ سٹوری سنتا رہے یا اس کے جو ہے نا بات کا جواب دے. تو بامقصد بات کریں، تھوڑی بات کریں، خصوصاً جب آپ سوال پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے، سوال پوچھنا ہے، اب وہ آپ کی لمبی سٹوری سنتا رہے گا یا آپ کو جواب دے گا. آپ مختصر بات کریں، 1 منٹ میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کریں. ٹھیک ہے نا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اب اس نے کہا، اس ملکہ نے، یہ ملکہ بھی بڑی سمجھدار تھی، عقل مند تھی، ذہین تھی. ایسے تو نہیں بڑے جو ہے عہدے پر تھی، لوگوں کو اپنے نیچے لگایا ہوا تھا، بادشاہ بنی ہوئی تھی ان کی. سمجھدار تھی. ان باتوں سے سمجھداری ظاہر ہو رہی. اس نے کہا یا ایھا الملأ، اے درباری، افتونی فی امری، میرے اس معاملے کے بارے میں تم مجھے بتاؤ، میرے اس معاملے کے بارے میں مجھے خبر دو. اب فی امری پر غور کریں نا. اگر اس نے اب کیا سلیمان علیہ السلام نے صرف اس ملکہ کے بارے میں کہا تھا کہ کیا میں تجھے قتل کر دوں گا یا تجھے ختم کر دوں گا ورنہ مسلمان ہو کے آ جا، بلکہ اس نے تو پوری سٹیٹ، تمہاری پوری حکومت میں چھین لوں گا. یعنی پورے ملک کا مسئلہ تھا، پورے ملک کے مسئلے کو وہ اپنا مسئلہ سمجھ رہی ہے. اپنا مسئلہ. سمجھدار ہے نا. اپنا مسئلہ، دوسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں. یہ بڑے پن کی علامت ہے، یہ بڑے آدمی کی نشانی ہے کہ وہ قوم کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پوری ملت کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے، قوم کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے. آج ہماری مسلمانوں کی ناکامی اور کمزوری کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خود پرست بن چکے ہیں، مفاد پرست. اپنا جب تک فائدہ ہے تو دوسروں کی تعریف بھی ہے، دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. جب اپنا کام نکل گیا پھر دوسروں سے تعلقات ختم، دوسروں کی تعریف اور دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہمیں نہیں پرواہ. پھر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے ایسے کہ نہیں. ہمارے ملک پاکستان کے اکثر ادارے کس لیے خراب ہوئے پڑے ہیں؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ تو اسٹیٹ کی، یہ تو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. ہمارا کیا ہے؟ گورنمنٹ کے سکول جا کے دیکھیں، کالج اور یونیورسٹیاں دیکھیں، ہاسپٹل دیکھیں، کئی چیزیں وہاں پر قیمتی مشینری جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. بڑی بڑی عمارتیں خوبصورت، کتنا ان پہ پیسہ لگا قوم کا، وہ ضائع ہو رہی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ہمیں کیا. اور پھر کئی پرائیویٹ ادارے بھی وہاں پہ جو پڑھنے والے سکول میں، پرائیویٹ سکول میں پڑھنے والے ہوتے ہیں جو بچے یا کام کرنے والے لوگ، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ تو فلاں کا ہے نا. اور جو ان کے مالک ہیں وہ ان کی سمجھتے ہیں، اپنا تو سمجھتے ہی نہیں. جبکہ جس
جہاں پہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، جہاں پہ رہ رہے ہیں، جس جگہ سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو اپنا سمجھیں، اس کو اپنا سمجھیں، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھیں، دوسرے کے معاملے کو اپنا. یہ بڑے پن کی علامت ہے اور یہ کامیابی کی نشانی ہے. دوسرے کی پریشانی کو آپ اپنی سمجھ کے اس کو حل کرنا شروع کریں گے، اللہ آپ کو اپنی پریشانیوں سے بچا لیں گے، آپ پہ پھر پریشانی نہیں آئے گی. دوسروں کے درد کو بانٹنے کی کوشش کریں، ان کے معاملات کو ویسے ہینڈل کریں جس طرح آپ اپنے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیں میری یہ بات، اگر آپ دوسروں کی پریشانیاں، دوسروں کے دکھ درد مصائب کو اپنا سمجھ کے ان کو آپ ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی پریشانیاں، دکھ اور درد اور مصائب سے بچا لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی کیا کہتی ہے، پورے ملک اور قوم کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کے کہتی میرا معاملہ ہے، تم بتاؤ اب کیا کریں. اب دوسری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں، کوئی ڈیسیجن لیں، تو آپ مشورے کے ساتھ، مشورہ، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کبھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک میں تم سے مشورہ نہ لے لوں. مشورہ کر کے پھر جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے. تو جو انسان مشورہ کر کے فیصلہ کرتا ہے نا تو اس میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دو بندے، دو انسان ایسے ہیں جو مشورہ نہیں کرتے. دو انسان، ایک وہ بندہ مشورہ نہیں کرتا جو بے وقوف ہے، پاگل ہے، اس کو نہیں پتا کہ کام کس طرح کرنا ہے. اور دوسرا وہ بندہ مشورہ نہیں کرتا جو متکبر ہے، تکبر میں ہے، وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ اپنا ذہن اور اپنی سوچ اور اپنا ہی سب کچھ کو حرف آخر سمجھ رہا ہے. دوسرا پاگل ہے، بے وقوف ہے، اس کو معاملات کرنے ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو انسان سمجھدار ہے اس کو پتہ ہے چاہے وہ دوسرے کے مشورے کو نہ مانے، یہ ایک الگ بات ہے، اس کا مشورہ اچھا نہیں ہے تو نہیں مانا. یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 بندوں سے آپ نے مشورہ لیا تو 10 بندے کے مشورے الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. 10 میں سے 5 کا مشورہ اور ہو سکتا ہے، 5 کا اور ہو سکتا ہے، 8 کا مشورہ اور ہو سکتا ہے، 2 بندوں کا مشورہ اور ہو سکتا ہے. ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. اب آپ نے ماننا کیا ہے؟ جس کا مشورہ اچھا ہے، جس کے مشورے میں فائدہ زیادہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، جس کے مشورے میں آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی کام کرتے، سورۃ الشورى پڑھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امرہم شورى بینہم، آپ معاملات ان سے مشورہ کر کے کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں اختیار دیا جاتا، مشورہ ہے نا، اختیار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو پسند کرتے جس میں آسانی ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ ایک کام، دونوں کام ایک ہی جیسے ہیں، ایک کام آسان ہے، ایک کام مشکل ہے، تو کون سا کرنا چاہیے ہمیں؟ آسانی والا. ٹھیک ہے نا؟ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، تو مشورہ کرنا چاہیے کسی بھی کام میں. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، فوت ہو گئے، ڈاکٹر حافظ نصر اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. ہم نے بخاری شریف ان کے پاس پڑھی تھی، تو بڑے اچھے، کئی، میں پہلے بھی شاید ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، کئی چیزیں ان سے سیکھی ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت وہ پڑھاتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے. انسان اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے، باقی بھی استاد ہیں ان سے بھی سیکھا ہے. ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. وہ نا پروگرام کراتے تھے ہمارے جامعہ میں، اکثر ماہانہ پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا، بڑے بڑے علماء بلایا کرتے تھے وہ. جب تک وہ رہے تو پروگرام بھی جاری رہا. اب وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے درجات بلند فرمائے. تو وہ کہتے تھے، ایک بات وہ اکثر کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی بھی کام کرو نا، وہ لے کے آئے ایک دن کوئی فائل اپنی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، مجھ سے ایک بک بھی تھی ان کی، میں نے وہ نماز کی وہ ساری سیٹ کی تھی. وہ ایک دن کوئی فائل لے کے آئے، بلکہ پروگرام تھا جو میں بتا رہا ہوں، پروگرام تھا ماہانہ، تو اس کا وہ اشتہار لے کے آئے، اس کا ڈیزائن یا اس کی رائٹنگ وغیرہ وہ چیک کرنی تھی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نہ جاؤ، سارے اساتذہ کے پاس لے جاؤ اور چیک کراؤ، اور سب کو کہنا ہے اس میں غلطی نکالیں. میں گیا، سب سے 1-2 نے شاید کوئی غلطی نکالی. پھر جب میں واپس آیا نا، تو شاید میرے انداز دے کے میں دل میں سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں سب کو کیوں چیک کرا رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگے بیٹا دیکھو، جب بھی کوئی کام کرو نا تو سب کو کہو آپ کو مشورہ دیں، سب سے چیک کراؤ. چیک کرانے سے کیا ہوگا کہ جب سارے ذہن ملیں گے، ان کی جو اصل بات ہے وہ کہتے ہیں جب سب کے ذہن ملیں گے نا تو بہت سارے مشورے آئیں گے. ہر کسی کا مشورہ الگ الگ ہوگا، بہت سارے ذہن ملیں گے، بہت سارے مشورے آئیں گے، تو جو غلطی ہوگی وہ بھی نکل جائے گی اور اچھا مشورہ بھی آپ کو مل جائے گا.
ٹھیک ہے نا. تو سمجھداری کی علامت یہ ہے کہ انسان سب سے مشورہ لے. کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا آپ کو نہیں پتا, ذہن میں نہیں آ رہی, آپ اپنے شاگردوں سے مشورہ لیں, چھوٹوں سے, بچوں سے مشورہ لیں, ٹھیک ہے نا. کئی اچھی باتیں جو ہے نا وہ آپ کو مل جائیں گی. پھر اگلا چیز یہ ہے کہ آپ پھر فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں, ضروری نہیں کہ سب کی بات مانیں. اور پھر مشورہ لینے کے لیے سورۃ الشورى میں مزید بات ہوگی اس پہ, جس سے مشورہ لیا گیا ہے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ بعد میں اگر اس کے مشورے پر مشورہ لینے والے نے عمل نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جائے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, مشورہ پھر مجھے لیا کیوں تھا, ہم ایسے فضول میں ہیں کیا. مشورہ لیتے ہوئے بھی یہ کہہ دینا چاہیے آپ کا مشورہ اچھا ہے, مزید ہم دیکھتے ہیں, وہ کسی اور سے بھی مشورہ لیتے ہیں, یا اجتماع ہے, سارے مجلس میں اکٹھے ہیں, تو اس وقت بھی کہہ دینا چاہیے کہ بھائی اس کا مشورہ زیادہ بہتر ہے, آپ کا مشورہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا مشورہ آپ سے زیادہ اچھا ہے, تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. جس کے مشورے پہ عمل نہیں ہو رہا اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بڑے پن کی علامت ہے. مشورہ لیا نہیں, اس سے بہتر مشورہ آ گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. قالوا نحن اولو قوة, اب مشورہ جن سے لیا گیا وہ کیا کہہ رہے ہیں, کئی لوگ اس طرح کے مشورہ بھی دیتے ہیں. وہ کہنے لگے, یہ جذباتی لوگ تھے مشورہ دینے والے نا, جذباتی تھے. اس عورت کے جو ہے وہ سیکٹری یا اس کے وزیر تھے نا, کہنے لگے نحن اولو قوة, جذباتی فیصلہ نا یہ, اولو ہم قوت والے ہیں, ہم بڑے, تو عورت ہے نا تو ہم تو بڑے پاورفل ہیں نا, ہم بڑے لڑاکے جنگجو, اولو بأس شدید, بڑے جنگجو ہیں ہم. لیکن والامر الیک, معاملہ آپ کی طرف ہی ہے. وہ مشورہ لے رہی ہے, آگے سے کہتے ہیں کہ طاقت بڑی ہے لیکن حکم تیرا ہی چلے گا, والامر الیک, حکم تو ہی دے. بعض لوگوں سے مشورہ لو نا وہ اسی طرح کا مشورہ دیتے ہیں. کیا آپ پوچھیں کسی سے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں, آگے سے کیا کہیں گے, آپ کی مرضی کر لو, آپ کی مرضی نہ کرو. مشورہ تو کوئی نہ دیا نا, والامر الیک, معاملہ دوبارہ لوٹا دیا انہوں نے, آپ کی مرضی کرو, آپ کی مرضی نہ کرو, کر لو تب بھی اچھا, نہ کرو پھر بھی اچھا. ان سے پوچھیں یہ کام کریں یہ کریں, یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا. مشورہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, مجھے اس میں یہ خامی نظر آ رہی ہے. جو بھی آپ سے مشورہ لینا آپ تھوڑا سوچیں اس کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, اور آپ اپنے ذہن کے مطابق, صلاحیت کے مطابق اچھا مشورہ دیں ان کو. انہوں نے کوئی خاص مشورہ نہیں دیا, ہاں یہ کہہ دیا طاقت ہے ہمارے پاس, قوت ہے, تو حکم کر تو ہم حاضر ہیں, یہ مطلب تو حکم کر تو ہم حاضر ہیں, لیکن حکم تیرا ہی چلے گا. اب اس نے آگے خود جو ہے وہ ان کی جذبات کو دیکھ کر کیا کہا, قالت, کہنے لگی, ان الملوک, تم نہیں جانتے جب بادشاہ جو ہیں اذا دخلوا قریہ, جب بھی وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں نا, افسدوها, اس کو فساد کر دیتے ہیں, وجعلوا اعزت اہلیہ, ان میں فساد مچاتے ہیں, اور اس بستی کے جو اس ملک کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں, اذلہ, ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. وکذالک تخرجون, اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کرنے والے ہیں. اور یہ جان گئی نا, جانچ گئی کہ جس کا حکم ایک پرندہ مان رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ خط لے کے آیا اور ہماری حرکتیں دیکھ کر وہ جا کے بتائے گا اس کو, لگتا ہے وہ بڑا پاورفل ہے, لگتا ہے اس کے پاس بہت بڑی سلطنت ہے, جس نے اپنا قاصد انسان نہیں بھیجا, جان جو ہے ایک پرندے کو بھیجا ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ, اور پھر آگے کہنے لگی میں ذرا امتحان لوں نا اس کا, میں دیکھتی ہوں کیا یہ بادشاہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے, کیا یہ پیسہ اور دنیا کی دولت اور مال و متاع سے خوش ہونے والا ہے, تو میں اس کی طرف نا کچھ تحفے بھیجتی ہوں, ہدیہ بھیجتی ہوں. تحفے بھیجے اس نے, فناظر, پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ ہدیہ لے کے جانے والوں کو کیا جواب دیتا ہے. اس نے بھیجے اپنے قاصد, سامان دنیا کے, زیب و زینت اور جو ہے تحفے. سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو سلیمان علیہ السلام بھی پہچان گئے کہ اب یہ مجھے جو ہے رشوت دینا چاہتی ہے. تحفے, اصل تحفہ تو نہیں واپس کرنا چاہیے نا, یہ رشوت تھی, یہ اس لیے تھا کہ ہمیں اپنے مذہب پر رہنے دو, تم ہمیں کچھ نہ کہو. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا, کیا تم میری مال کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہو, یہ مجھے تحفے دے کر اور مجھے جو ہے رشوت دینا چاہتے ہو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے یہ پیسہ لے کر خوش ہو جاؤں گا اور میں پھر تمہیں شرک کرنے دوں گا, تم جو سورج کی پوجا کر رہے ہو پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. آج کئی لوگ ہوتے ہیں نا, 2 نمبر کام دیکھا پہلے, پھر رشوت لے کے خاموش ہو گیا. ہمارے ملک کے اکثر افسر یہی کر رہے ہیں نا, اکثریت افسروں کی. کیا ان کو نہیں پتا کہ 2 نمبری ہو رہی ہے, فراڈ ہو رہا ہے, رشوت اور جنا کے اڈے, شراب خانے چل رہے ہیں حکومت کی سرپرستی میں. لیکن قانون ہے, قانون اپنی جگہ پہ بنا ہوا ہے کہ کوئی شراب نہیں بنا سکتا, کوئی بیچ نہیں سکتا, کوئی جو ہے چرس کا کاروبار نہیں کر سکتا. لیکن کیا نہیں ہو رہا, جو افسر ہیں وہ رشوت لے لیتے ہیں, اپنا وہ کام چل رہا ہے, چوریاں ڈکیٹیاں اور 2 نمبر کام سارے ہو رہے ہیں, وہ رشوت لے کے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ رشوت ہے, میں نے, اور آج کے یہ افسر
تحفے کے نام پہ رشوت لیتے ہیں، انہوں نے بھی تحفے کے نام پر رشوت دی، تو سلیمان علیہ السلام نے ٹھکرا دی، کہا یہ تم مجھے مال کے ذریعے میری مدد مت کرو، فما آتانی اللہ، مجھے جو اللہ نے دیا ہے خیر و اس سے بہتر بھی ہے، مما آتاکم، اس سے بہتر اللہ نے مجھے دیا جو اللہ نے تم کو دیا، تم جو مجھے دے رہے ہو یہ تمہیں اللہ نے دیا ہے نا، تو تم سے بہتر مجھے اللہ نے دیے رکھا ہے پہلے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، اس طرح کی ہدی اور تحفوں سے تم خوش ہوتے ہو، میں نہیں خوش ہونے والا، ارجع الیہم، یہ لیٹ جاؤ واپس، ارجع الیہم، لے جاؤ واپس، فلنأتینہم، اب تم نے نہیں مانا نا، ہم ضرور تمہارے پاس ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں، لا قبل لہم بہا، اس کا مقابلہ کرنے کی تمہارے پاس کوئی طاقت اور جرت ہے ہی نہیں، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، ہم تم سب کو وہاں سے نکال ڈالیں گے ذلیل کر کے، بے عزت کر کے، اور تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ قال، ابھی یہ تحفہ لے کے واپس جا پہنچ گئے، اب سلیمان علیہ السلام کو یہ پتا چل گیا کہ ابھی وہ فرما بردار ہو کے نا آ رہی ہے، واپس آ رہی ہے، تو جب وہ آنے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنے دربار والوں سے کہا، جنات تھے، باقی لوگ بھی تھے، ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے تخت کو لے آئے، اس کا نا ملکہ کا ایک تخت تھا بہت بڑا، ملکہ بلقیس کا ایک تخت تھا، اور اس تخت پہ وہ بیٹھا کرتی تھی، اور جب یہ آنے لگی نا، اس نے اپنے تخت کو مضبوط کیا، کسی محل کے اندر بند کر کے نا، کمروں کے اندر کمرے تھے، اس میں اس نے اپنے تخت کو بند کر کے اور اپنے جو ہے چوکیدار مقرر کیے، اور ان کو کہا کہ ان کی حفاظت کرنا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے اپنی جو ہے طاقت دکھانے کے لیے کہ اللہ نے مجھے کتنا جو ہے بادشاہت عطا کی اور کتنا اللہ نے مجھے نواز رکھا ہے، دکھانے کے لیے اس تخت کو اپنے پاس منگوانا چاہا، تو مجلس میں کہا کہ کون ہے تم میں سے بے عرشیہ جو اس کے تخت کو میرے پاس لے آئے، اس کے آنے سے پہلے تو عفریت نامی، عفریت جو ہے قوی ہیکل جن کو کہتے ہیں، عفریت ایک مضبوط جن، اس جن نے کہا عفریت ایک قوی ہیکل، مضبوط جسم والا، طاقت والا ایک جن تھا، اس نے کہا انا آتی کا، میں لاؤں گا اس تخت کو بھی، اس کو قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ یہ مجلس ختم ہو، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور میں وہ تخت جو ہے وہ لے کے آنے پر قوی بھی ہوں، امین اور امانت دار بھی ہوں، یہ نہیں کہ میں اس تخت میں کسی قسم کی کوئی خامی کروں گا، کوئی خرابی کروں گا، یا وہ تخت جو ہے اس میں سے چیزیں چرا لوں گا، یہ بات نہیں ہے، قوی ہوں، قوی ہوں، اس کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، امین اور امانت دار بھی ہوں، آپ تک بعین ہی اسی طرح جس طرح وہ تخت ہوگا ویسے کا ویسا میں نے وہ آپ تک پہنچا دینا ہے، امین اور امانت داری کے ساتھ پہنچانا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس بندے نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا، میں اس تخت کو لاؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نظر دوبارہ آپ کی طرف آنے تک، یعنی آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں دوبارہ کھولیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ، آنکھ کو بند کر کے کھولیں، 1 سیکنڈ میں کئی بار آپ کر لیں گے، کہ اتنی دیر میں تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ بندہ کون تھا جس نے کہا؟ اب روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے کے آؤں گا اتنی دیر میں۔ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اور اس کے پاس جو ہے علم تھا اسم اعظم کا، الحی القیوم کا علم تھا اس کے پاس۔ یہ تفسیر قرطبی میں ہے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اس کے پاس یہ علم تھا یا الحی القیوم کا، تو اس نے یہ پڑھا اور وہ لے آیا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے اور یہ ان کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کی ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، ان کا عصا جب ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اور جب ہاتھ کو بغل میں ڈال کر واپس نکالتے تھے چمکنے لگ جاتا تھا، یہ معجزات اللہ نے دیے تھے۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، تو وہ خود جو ہے انہوں نے وہ تخت منگوا لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جیسے بھی بہرحال معجزہ ہے یہ۔ آج جو ہے کئی جو ہے اس طرح کے کام کرنے والے کرتب جو کرتے ہیں، وہ یہ جو ٹرک دکھاتے ہیں، میجک شو کرنے والے، ان کے پاس یہ نہیں ہے کوئی طاقتیں ہیں، کوئی روحانیات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹرک ہوتے ہیں، وہ سکھا بھی دیتے ہیں دوسروں کو، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے کام کرنے والے بعض دفعہ وہ نظر کا دھوکہ بھی ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ، کوئی ٹرکس وغیرہ ہوتی ہیں،
یہ کام کرتے ہیں. اور بعض کئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روحانی طاقتیں ہیں، فلاں ہیں، یوں ہے. ہوتی یہ ٹرک ہے ان کے پاس، جو میجک شو کرنے والوں کے پاس ہوتی ہے نا ٹرک. اسی طرح کی ٹرک کوئی وہ بندہ سیکھ لیتا ہے کہ جو بڑے ترے اور کبے والا اور بڑے جبے والا، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس روحانی طاقتیں ہیں، اور لوگ ان کے پاس آنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں غیب کا علم ہے ان کے پاس. تو ایسے بندوں کے پاس جانا جو ہے اپنے ایمان کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. انبیاء کے پاس اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، وہ لاٹھی بیان ہی سانپ بن جاتی تھی. اور ٹرک کرتے تھے وہ جادوگر، وہ میجک شو کرنے والے تھے نا، وہ جادوگر وہ ٹرک کیا کرتے تھے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ پتا چلتا تھا کہ یہ سانپ، یہ رسیاں جو ہے وہ سانپ بنتی نہیں تھی، وہ دکھنے میں سانپ ہوتی تھیں، نظر آتی تھیں. ٹھیک ہے نا. تو ٹرک کرنا اور چیز ہے، معجزہ اور چیز ہے. وہ جادوگر ٹرک کر رہے تھے. آج بھی اسی طرح وہ جو ہے میجک شو کرنے والے ٹرکیں اپنی دکھاتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، فنکاریاں دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں بدلتی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کی فنکاریاں کئی جو ہے وہ جبے کبے والے کر کے وہ بھی اپنے آپ کو عامل کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے پاس طاقتیں ہیں، روحانی طاقتیں، فلاں یوں ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اور اپنے ایمان ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فلما جب وہ آیا نا، فلما راہ مستقرہ، وہ تخت آ گیا سامنے، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اب یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، خود انہوں نے منگوایا وہ تخت. ھذا من فضل ربی. اب یہ نہیں کہا سلیمان علیہ السلام دیکھا نہیں میرے پاس کتنی طاقت ہے، میں کتنا پہنچا ہوا، میرے پاس فلاں یوں، نہیں، بلکہ کہا میرے رب کا فضل ہے، میرے رب نے یہاں رکھا ہے. لیبلونی، یہ ساری چیزیں، ساری حکومت، سلطنت، طاقت، قوت، قدرت، یہ سب کچھ مجھے اس رب نے دے کر کیوں دیا ہے؟ لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرہ بنتا ہوں. تو یہ لفظ بھی یاد کر لیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، اللہ مقام دے، اللہ شان دے، اللہ بلندیاں عطا کرے، تو کیا کہنا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. آج لوگ یہ جملہ بھول چکے ہیں. آج کوئی بڑے بنے، کسی کو مقام ملے، کسی کی دکان بنے، کسی کو عہدہ ملے، تو پوچھیں بڑے اچھے مقام پہ پہنچ گئے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ آگے سے اپنی تعریفیں. آپ کو نہیں پتا میں نے محنت کتنی کی تھی، میں نے اس کی خاطر رات دن جاگا، میں نے یوں کیا، میں نے کیا محنت کم کی، میں نے کتنے پیسے خرچ کیے، کتنی جو ہے میں نے ٹائم اس پہ لگایا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے خرچہ کتنا کیا ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے سفارشیں کتنی لگی ہیں. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا. الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں. بعض لوگوں کی یاد، کسی کو کہیں نا آپ کے بچے کے بڑے اچھے نمبر آ گئے، اگر سے کہیں گے پھر بیٹا کس کا ہے؟ بیٹا بھی تو کس کا ہے دیکھو نا، پھر کس سکول میں پڑھتا ہے، سکول کی تعریف، کالج کی تعریف ہے. اس کو کہیں آپ کی فیکٹری، آپ کی دکان بڑی اچھی چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں میری فیکٹری میری دکان نا وہ فرنٹ روڈ پہ ہے، بڑی سپر مارکیٹ میں ہے، فلاں ہے، یوں ہے، محنتیں میری بڑی ہیں، میرے پاس ٹیم بڑی اچھی ہے، ورکر بڑے زبردست ہیں. ان لوگوں کی تعریفیں ہیں، ٹھیک ہے کریں، لیکن سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے، میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا دیا ہوا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے نا. پیچھے ہم پڑھا ہے نا سلیمان، حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں، ذوالقرنین نے جب دیوار بنائی تھی تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ لوگوں نے جب دیکھا اور اس کی جو ہے تعریف کرنے لگے اس کی دیوار کی، کہ ذوالقرنین تو بڑا، اتنی بڑی دیوار تو نے بنا دی. اس ذوالقرنین نے بھی یہی کہا تھا، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ دیوار میرے رب کے فضل سے، میرے رب کے کرم سے اللہ نے بنائی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کہا، یہ تخت جو آ گیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کمال سارا میرے رب کا ہے. آج بھی جو انسان اپنے بڑائی محنت کریں، آپ کوشش کریں، محنت کریں، تگ و دو کریں، رات دن کھپائیں، لیکن جب اللہ مقام دے، اللہ عزت دے، اللہ شان دے، تو کیا کہیں؟ ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، میری محنت کا کمال نہیں، میری کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہوا ہے تو میری محنتیں رنگ لائی ہیں. اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میری محنتیں بھی رائے گاں جاتی. ٹھیک ہے نا. ھذا من فضل، آپ کھیتوں میں جائیں، آپ کا اچھا باغ ہے، اچھے کھیت ہیں، کھلیان ہیں، تو ان کو دیکھ کر کیا کہیں؟ ھذا من فضل ربی. آپ کے پاس اچھی ٹیم ہے کام کرنے والی، تو کہیں ھذا من فضل ربی. آپ کے پاس جو ہے اچھی اولاد ہے تو کہیں ھذا من فضل ربی. آپ کے پاس اچھا گھر ہے، اپنا گھر ہے، تو کہیں ھذا من فضل ربی.
ہے، آپ نے ایک گھر سے دوسرا گھر بنا لیا، ایک دکان سے دوسری بنا لی ہے، آپ کی جو ہے ٹیم بڑھ رہی ہے، آپ کی اولاد بڑھ رہی ہے، آپ کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی جو ہے پرموشن ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ دعا یاد کر لیں، یہ الفاظ یاد کر لیں، یہی پیغام ہے اس کا، ھذا من فضل ربی لیبلونی، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ رب دے رہا ہے، رب بڑھا رہا ہے، رب عزتیں اور شان میں اضافہ کر رہا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے اس کے پاس کم سیلری تھی تو صدقہ اتنا دیا کرتا تھا، اب اس کی سیلری بڑھ گئی، صدقے میں اضافہ کیا یا نہیں کیا؟ اس کے پاس پیسے کم تھے، کم کماتا تھا، اب زیادہ آنے لگے ہیں، اللہ نے اور دے دیے ہیں، اللہ نے اب ڈبل کر دیے، سیلری بڑی نہیں، ڈبل ہو گئی۔ جو پرافٹ مل رہا تھا وہ فیصدوں میں نہیں بڑھا، وہ 100 گنا بڑھ گیا، ڈبل ہو گیا۔ اب کتنا خرچ کر رہا ہے؟ ایک دکان سے اللہ نے 2 کر دی، ایک فیکٹری سے 2 کر دی، اللہ نے اولاد میں اضافہ کر دی، ایک گھر سے اللہ نے 4 کر دیے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ اشکر ام اکفر، کیا یہ شکر گزاری کرتا ہے یا کفر کرتا ہے؟ اللہ کو بھول تو نہیں جاتا؟ یہ زیادہ پیسے پا کر نمازوں سے دور تو نہیں ہو جاتا؟ یہ زیادہ پیسے لے کر اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں میں تو خرچ کرنے نہیں لگتا؟ اللہ دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے دنیا کی ترقیاں اور بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی دیکھو، من شکر، جس نے شکر کیا فإنما يشکر لنفسہ، اس کا شکر اس کے لیے، ومن کفر، جس نے کفر کیا تو اللہ تو بڑے بے پرواہ ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ قال نکروا لہ، سلیمان علیہ السلام نے کہا اب اس کے عرش میں نا تخت وہ آ گیا سامنے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہچان بھی پاتی ہے یا نہیں۔ جب وہ آ گیا تو اس کو کہا، وہ آ گئی، ملکہ آ گئی، عرش سامنے اس کا تخت رکھا تھا، تو کہا کیا یہ تیرا ہے؟ قالت کأنہ ہوا، اب یہ سمجھدار تھی نا، کہتی کأنہ ہوا، پھر وہی ڈپلومیٹک جواب، کیا کہا؟ کأنہ ہوا، یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے وہ، اور یہ بھی نہیں کہا ہاں یہ وہ ہے، نہ ہاں کہا نہ کہا، بلکہ کیا کہا؟ لگتا تو ہے کہ وہی ہے، کأنہ، گویا کہ یہ وہی ہے، کأنہ ہوا ہے، نہ ہاں نہ لگتا ہے وہ وہی ہے۔ اب چونکہ چینجنگ ہوئی پڑی تھی نا، کیسے کہتی وہ ہے، وہ تو پیچھے چھوڑ کے آ رہی تھی، اور وہ سمجھ گئی کہ وہی ہے۔ کیا کہا کہ مجھے علم دیا گیا اس سے پہلے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت اللہ نے دی ہے آپ کو، اور اسے روکا، اللہ فرماتے ہیں اسے روکا تھا کہ جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، انہا کانت من قوم کافرین، کہ جن کی وہ عبادت کر رہی تھی اس قوم نے ان کو اس فرما برداری سے روکا ہوا تھا۔ پھر اسے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ، محل شیشے کا تھا، نیچے پانی تھا، تو اپنی پنڈلیوں کو اونچا کرنے لگی، ٹھیک ہے نا، اس کو پانی کو گہرا سمجھا، وکشفت عن ساقیہ، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا، تو قالا، تو پھر اس کو کہا گیا کہ یہ محل ہے جو شیشوں کو جوڑ کر بنایا گیا، یہ گہرا پانی نہیں ہے، پانی میں نہیں جانا، بلکہ اوپر شیشہ ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے جانا ہے۔ قالت، تو اس وقت اس نے کہا، فرما بردار ہوئی اور مسلمان ہوئی، اسلام قبول کیا، کہا ربی انی ظلمت نفسی، اپنی پہلے گناہوں کی معافی مانگی، ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، شرک کر کے، کفر کر کے، سورج کی پوجا کر کے، واسلمت، اب میں مسلمان ہو گئی، فرما بردار ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، رب العالمین، تمام جہان والوں کے رب کی فرما بردار بن رہی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دیں، اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے جو سبق ملتے ہیں ان کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق دیں۔ رکوع مکمل ہوا ہمارا، آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔